اب ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے چینل اسلامی معلومات سے۔ ہمارے بیچ جو شخصیت موجود ہیں صوفی رضی اللہ صاحب، تو ہم نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی ان سے ٹائم لیا تھا، آج بامشکل انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ آج ہم ان سے صرف ایک سوال رکھنا چاہیں گے ان کی خدمت میں۔ صوفی جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو جیسا کہ ہمیں آپ سے ایک سوال کے بارے میں گفتگو کرنی ہے آج کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جیسے غیر اللہ سے مدد مانگنا کہہ دیتے ہیں ہم کہ یا محمد مدد، یا علی مدد، یہ کیسا ہے آپ کے نزدیک؟ ذرا اس کے بارے میں آج وضاحت کیجئے تفسیر سے۔ دیکھیے، اگر ہم اس قرآن کریم کی اسی آیت کو سمجھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، شرک ہے، اگر اس کا معنی مفہوم یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو پھر تو ہم لوگ پتہ نہیں کتنوں سے مدد مانگتے ہیں، انسانی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں، انسان کی مدد چاہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں سے، اس کے پاس بھی جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری مدد کرے کسی طریقے سے، تو دیکھا جائے تو پھر ہم روز شرک کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت تو پڑھیے، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، جو جہان کا، پورے جہاں کا مالک ہے۔ تو جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر نبی کی بھی کوئی تعریف نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کی کوئی تعریف نہیں، اہل بیت کی کوئی تعریف نہیں، اولیاء اللہ کی کوئی تعریف نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر اس سے مراد یہ کہ ہم کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے، اگر یہ معنی ہے تو پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تو پھر تو نبی کی کوئی تعریف نہیں، صحابہ کی کوئی تعریف نہیں، اہل بیت کی کوئی تعریف نہیں۔ دیکھیے، اب لوگ اس کا جواب یہ دیں گے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی تعریف کے قابل ہیں، یعنی دنیا میں بھی انسان تعریف کے قابل ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جو شان ہے وہ اپنے آپ ہے، اللہ کو کسی نے شان نہیں بخشی، لیکن اگر دنیا میں کوئی شان کے قابل ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کے نبی کی کوئی شان ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، صحابہ کی کوئی شان ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، ائمہ اہل بیت کی کوئی شان ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، تو اپنے آپ سے تو کوئی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ شاہ عبد العزیز نے اس کو فتح العزیز میں لکھا ہے، اس کی تفسیر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مددگار ذاتی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ جو مددگار ہے وہ ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ خود سے مددگار ہے۔ ہاں، اگر دنیا میں کوئی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے مددگار ہے، اللہ نے اس کو مددگار بنایا ہے، ٹھیک۔ تو شاہ عبد العزیز اپنی کتاب میں فتح العزیز میں اس کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں، یعنی اس کی شرح کرتے ہوئے، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ مدد اللہ ہی کرتا ہے، ہاں وہ اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، تو کہتے ہیں اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اور اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے فتاوی عزیزی شاہ عبد العزیز کی، کسی نے سوال کیا کہ لوگ قبروں سے مدد چاہتے ہیں، لوگ قبروں سے مدد چاہتے ہیں، حالانکہ وہ مر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ عبادت کرتے ہیں، اس طریقے سے اس نے سوال کیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا، سارا ہی مسئلہ ختم کر دیا۔ شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے مدد مانگنا اور ہے، عبادت اور ہے، بالکل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر مدد مانگنے سے عبادت کرنا ہے تو دنیا میں کتنوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو ہر ایک سے مدد مانگتے پھرتے ہیں، تو کیا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شاہ عبد العزیز نے بہت لمبی طویل ان کی عبارتیں ہیں، لیکن میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ شاہ عبد العزیز خلاصہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کو ذاتی سمجھ کر مدد مانگتا ہے کہ ہاں اللہ ذاتی، اللہ ہی مدد کرتا ہے، اگر غیر اللہ سے اس بات سے مدد مانگتا ہے کہ ہاں مدد اللہ ہی کرتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہمارے مددگار ہیں، یعنی اسباب، تو کہتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ ایسی مدد، آگے لکھ رہے ہیں، ایسی مدد زندوں سے بھی اور مردوں سے بھی جو انتقال کر گئے ہیں، تو جو انتقال کر گئے، جیسے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ کر گئے اور علی علیہ السلام بھی پردہ فرما گئے، تو ان سے کیسے ہمیں مدد مل سکتی؟ دیکھیں،
شاہ عبد العزیز کا یہ آپ بات سمجھ گئے. شاہ عبد العزیز نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا؟ مردوں سے بھی اور زندوں سے بھی. یہ بک ہے ہمارے پاس. جی بھی ہم دتالا، آپ مجھ سے چاہیں گے میں اسکین پیج بھی بھیج دوں گا آپ کے پاس. الحمدللہ ہے میرے پاس. میں ساری بک تو نہیں لے کر آیا، وہ چند ہی لے کر آ گیا، جلدی میں آپ کی کال آئی تو اس لیے میں لے کر آ گیا. تو یہ جواب دیا شاہ عبد العزیز نے. امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھا ہے، امام بخاری کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا تم اس کو یاد کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، تم اس کو یاد کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. کہتے ہیں انہوں نے کہا یا محمد یا محمد یا محمد، کہتے ہیں ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے امام بخاری کا حوالہ دیا ہے، صرف اور بھی کتب میں یہ روایت آتی ہے. تو یا محمدہ جو ندا دی ہے یا رسول اللہ کو، وہ کس لیے؟ یہ کیا تھا؟ یہ استعانت تھی، یہ استمداد تھی، یہ استغاثہ تھا. یا رسول اللہ کہہ کر ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. آپ سمجھ گئے والی بات. ایک روایت اور ہے، اس کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کنز الاموال میں بھی ہے اور بہت سی کتب میں بھی آتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام نہاون کی طرف کچھ لشکر بھیجا تھا جنگ کے لیے. ساریہ لشکر تھا نام. تو ساریہ جو تھے وہ سپہ سالار تھے، وہ گئے وہاں پر. تو حضرت عمر بن خطاب کہاں پر ہیں؟ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور وہ وہاں پر تھے عراق پر. تو کہتے ہیں پیچھے سے لشکر آ رہا تھا، وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے، پیچھے سے لشکر ان کے اوپر حملہ کرنے والا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب نے وہاں سے آواز دی. دیکھیے آپ ہی دیکھیے، مدد نہیں ہے یہ اور کیا ہے؟ غیب سے آپ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو یہ قدرت دی ہے، یہ قدرت بخشی ہے، یہ شان بخشی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے وہاں سے بیٹھ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر آواز دی یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف. تو کہتے ہیں وہ جو لشکر تھا ساریہ کا، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے سے کافر لوگ آ رہے تھے، حملہ کرنے والے تھے. تو کہتے ہیں پھر انہوں نے پیچھے جب مڑ کر دیکھا تو ان پر فتح پا لی. تو یہ مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ یہ مدد ہی تو تھی. اس طریقے کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا جو کہ مسیلمہ قذاب کے خلاف، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو بہت سارے صحابہ وہاں پر گئے ہوئے تھے. کہتے ہیں مسلمانوں کا اس وقت شعار ہی یہ تھا، یہی شعار تھا کہ وہ جب بھی جنگ کرتے تھے تو کہتے تھے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. کیا معنی ہوا اس کا؟ اے محمد ہماری مدد کیجئے. ندا کیوں کی جاتی ہے؟ مدد کے لیے. کسی کو کیوں پکارا جاتا ہے؟ مدد کے لیے. کہتے ہیں اور ان کو جو ہے فتح حاصل ہوتی تھی. کس بات سے؟ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. یا محمدہ اس وقت مسلمانوں کا شعار تھا، یہی نعرہ ان کے اندر تھا. یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں. اچھا، اس کو اور علماء نے بھی لکھا ہے، فتوحات شام میں بھی ہے، علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا. اچھا، اب ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اس کو امام طبرانی نے لکھا، علامہ ابن ابی شیبہ نے اس کو المصنف میں لکھا، اور علامہ ابن ابی شیبہ امام بخاری کے شیخ ہیں، امام مسلم کے شیخ ہیں، امام بخاری کے شیخ ہیں، امام ابی داؤد کے شیخ ہیں. اپنی کتاب المصنف میں، اور امام طبرانی نے بھی لکھا، اور بہت سی کتاب، امام ابو یعلا نے بھی اپنی مسند میں لکھا. کیا کہ اللہ، میں جوڑ کر بتا رہا ہوں حدیثوں کو، الگ الگ آئی ہیں لیکن میں ایک ساتھ بتا رہا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسی جگہ ہو، بیابان میں، جنگل میں، جہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہو. مددگار کیا اللہ نہیں ہوگا وہاں؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. لیکن نبی کی حدیث سمجھنے والی ہے. اللہ کے نبی سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ بے شک مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن پکارا انسانوں کو ہی جاتا ہے تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، اللہ ان کو بھیج دے گا. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم جہاں ایسی جگہ پر ہو، جنگل میں ہو، جہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہو، تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہو، یا تمہاری سواری گم ہو گئی ہو، یا کچھ بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہو گیا ہو، تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو تم اس طرح سے پکارا کرو، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اب یہ استغاثہ کس سے ہو رہا ہے؟ استعانت کس سے ہے؟ اللہ سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے. اللہ کے نبی کی حدیث پوری سنیے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہاں جہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہو، یعنی وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی اللہ تو تھا. تو کہا اللہ کے نبی نے پھر یوں پکارو، یا اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یا عباد اللہ
اللہ کے بندوں میری مدد کرو. کہتے ہیں زمین میں کچھ ایسے بندے ہیں جو تمہاری مدد کرتے ہیں, بس تم انہیں دیکھ نہیں سکتے, تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اچھا, امام طبرانی کیا کہتے ہیں اس کے بارے؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی جب یہ حدیث بیان کر دیتے ہیں تو امام طبرانی کہتے ہیں یہ تجربہ شدہ بات ہے, یعنی یہ بات آزمائی ہوئی ہے, یعنی انہوں نے خود یہ عمل کیا. ایسی جگہ ہوں گے جہاں آپ کا کوئی وہ نہیں ہوگا, تو آپ نے پکارا ہوگا یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, تو کہیں نہ کہیں سے وہ آ جاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہماری مدد کرتے ہیں. یہ حدیث سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب میں مدد کرنے کو کہا, یعنی غیب سے مدد لینے کو کہا, سوری. تو غیب سے بھی مدد ملتی ہے, اور غیب میں ہی پکار رہے ہیں, وہاں تو کوئی نہیں موجود تھا, بھائی موجود تو کوئی نہیں تھا. تو امام طبرانی نے بھی اس پر عمل کیا. خود اتنے بڑے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے امام ہیں جو امام بخاری, امام مسلم کے شارحین ہیں, یعنی بخاری کے اور امام مسلم شریف کے شارحین ہیں, شرح کی ہے. انہوں نے اس کی شرح کی ہے بخاری کی اور مسلم کی. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب اذکار نووی میں فرماتے ہیں, اذکار ان کی کتاب ہے, یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کے نیچے لکھتے ہیں, کہتے ہیں میرے بڑے بڑے شیوخ علم کے, انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے, اس حدیث پر عمل کیا اور انہوں نے اس کو صحیح پایا. کہتے ہیں میں نے بھی اس پر عمل کیا, میرا بھی کچھ کھو گیا تھا, یہ سواری کھو گئی تھی یا کچھ چیز ڈھونڈ رہا تھا, کہتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا اور مجھے وہ مل گئی. تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث پر عمل کیا. کیا ہوگا؟ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو کیا معاذ اللہ انہوں نے شرک کیا؟ اللہ سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ بے شک مدد اللہ ہی کرتا ہے, جیسے اللہ نے کہا قرآن کریم میں کہ اللہ تمہارا مددگار ہے. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ مدد نہیں کرتا. قرآن کریم میں بھی ہے, سورہ تحریم میں, جب اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں, تو سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ, اللہ تمہارا مولا ہے, وجبریل, اور جبریل بھی تمہارے مولا ہیں, وصالح المومنین, اور مومنین کاملین بھی تمہارے مولا ہیں, والملائکۃ بعد ذالک ظہیر, اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں. جب اللہ مددگار ہے تو پھر یہ کیسے مددگار ہے؟ اللہ کا مددگار ہونا یہ ذاتی ہے, لیکن اگر کوئی فرشتے مدد کر رہے ہیں یا کوئی دنیا میں انسان مدد کر, اللہ کی عطا سے, اللہ نے اس کو یہ قدرت بخشی ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ مددگار ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی مدد کا انکار کریں. اچھا, ایک حوالہ میں اور دوں گا, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کی کتاب ہے مسائل حنبل, امام احمد بن حنبل کی. ان کے بیٹے نے اس کو جمع کیا ہے, حضرت عبداللہ نے. کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل حدیث کے بارے میں, یہی جو میں حدیث بتا رہا ہوں, اب دیکھو کتنے بڑے بڑے شیوخ نے اس پر عمل کیا. شیوخ نے تو کیا وہ مشرک تھے؟ وہ سب اہل سنتی تو تھے. کیا فتویٰ لگے گا ان پر؟ کیا انہوں نے اللہ کو نہیں سمجھا ہوگا کہ مدد؟ وہ بے شک اللہ کو ہی مددگار سمجھتے تھے, لیکن ان کا ایمان یہ تھا مدد اللہ ہی کرتا ہے, اللہ نے ان کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں نے 5 حج کیے, 5 حج میں نے کیے, 2 حج میں نے کیے پیدل, اور 3 میں نے حج کے سواری پر, 3 حج میں نے سواری پر کیے. کہتے ہیں ایک سفر میں راستہ بھول گیا, تو جب میں راستہ بھولا تو مجھے لگا کہ میں کیا کروں, تو میں نے یہی کہا اللہ کے بندو مجھے راستہ دکھا دو, اللہ کے بندو مجھے کہتے ہیں مجھے راستہ مل گیا. تو امام احمد بن حنبل کا بھی اس حدیث پر عمل تھا. تو پتہ اگر حدیث ضعیف ہوتی تو عمل کر کے دیکھتے, اور خود کہہ رہے ہیں تجربہ شدہ بات ہے, یعنی اس کو آزمایا ہوا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث پر عمل کرا, اتنے بڑے بڑے امام نے. اور میں ایک حوالہ آپ کی بات روکی, جیسے ناد علی ہم پڑھتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں. ناد علی کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اتنے بڑے امام ہیں. شاہ ولی اللہ کو دیوبندی عقائد کے لوگ بھی مانتے ہیں, اہل سنت بریلوی عقائد کے لوگ بھی مانتے ہیں, اور اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث اتنے بڑے محدث ہیں, کہنے کی اللہ نہ کرے کوئی میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا ہوں, لوگوں کو بتانے کے لیے, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کس کا حوالہ دے. بہت سارے ایسے ہیں میرے جیسے جنہیں نہیں پتہ ہے, بالکل بتانے نہیں, میں یہ تو نہیں کہتا, لیکن یہ لوگ یہ سوچیں گے پتہ نہیں کون ہے. اس میں ایک سند لے کر آتے ہیں, شاہ ولی اللہ کا اس سند پر اس بات پر پورا عمل تھا, یہ جو وظیفہ یعنی اس وظیفے پر پورا عمل تھا. وہ کیا تھا؟ دعائے سیفی. پوری اس میں انہوں نے سند لکھی ہے دعائے سیفی میں, اور دعائے سیفی کیا ہے؟ نادے علی مظہر العجائب تجید امن لک فی النوائب کل ہم غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد رسول اللہ بولایتک یا علی یا علی یا علی.
یہ شاہ ولی اللہ نے اس کی سند لکھی ہے اور کس کس سے بڑے بڑے علماؤں سے اپنے پیر اور مرشید سے لی ہے اور اس کو لکھی ہے. یہ تو شاید فقہاء ہیں. بہت بڑے وہ رہے ہیں محدث ہندوستان کے شاہ ولی اللہ، جن کا ابھی میں نے حوالہ دیا نا شاہ عبدالعزیز کا، ان کے ہی تو بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز، ان کے بڑے بیٹے ہیں. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں پکارو علی کو جو آثار قدرت حق ہے، مظہر العجائب ہیں، تم مشکل میں ان کو اپنا مددگار پاؤ گے، اللہ کی عظمت کی خاطر، نبی کی نبوت کی خاطر، علی کی ولایت کی خاطر، یا علی یا علی یا علی. تو شاہ ولی اللہ نے بھی کس حدیث پر عمل کیا ہوگا؟ یا عباد اللہ. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ کے بندے علی ہماری مدد کرو، تو کیا نہیں آئیں گے؟ جب اس حدیث پر یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ کہنے کا کیا تو کہ جی علی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ مدد کرو، یا رسول اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے مدد کرو؟ اور خود حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا، یعنی مددگار. دوست بھی ہے، سردار بھی ہے، سید، 16 معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں اس کے. تو شاہ ولی اللہ اس کی سند لے کر آئے. اور کس سے لیا؟ یہ اتنے بڑے امام ہیں، جواہر خمسہ جنہوں نے لکھی ہیں، حضرت مولانا کیا کہتے ہیں، حضرت شیخ غوث گوالری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے، انہوں نے پوری سند لکھی ہے اور پوری صفحہ نمبر شاید 308 تھا. جی شاید اس کا ہاں، وہی 308 تھا، رسالے شاہ ولی اللہ. اس کتاب کا نام ہے شاہ ولی اللہ کی الانتباہ فی سلاسل الاولیاء. اس میں بہت سارے رسالے ہیں شاہ ولی اللہ کے. اچھا، یہ شیخ غوث گوالری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے جواہر خمسہ. اس میں ناد علی یعنی حضرت علی سے مدد مانگنے کا پورا وظیفہ انہوں نے لکھا. تو اب ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ بہت پرانے بزرگ ہیں. اچھا، بڑے بڑے علماؤں کا اس پر عمل رہا ہے، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اس پر کیا فتویٰ لگے گا، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ نہیں لگ سکتا. خود مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر اور مرشید حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، نبی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول اللہ، آ پڑھا ہوں آپ کے دربار یا رسول اللہ، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں کیا حاجی امداد اللہ نے بھی قرآن نہیں پڑھا تھا؟ مددگار تو اللہ ہے، تو یہ رسول اللہ کو مددگار کہہ رہے ہیں. اور ایک جگہ تو آپ کیا فرما رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی؟ میں کتاب نہیں لایا، میرے پاس موجود ہے بحمد تعالیٰ گھر پہ، لیکن وہ جلد بازی میں نکال کے لیا تھا. دوسری جگہ حاجی امداد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے رسول قبریہ فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، سخت مشکل میں آپ پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. تو رسول اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، رسول اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں. اور خود ان کے مرید جو تھے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، آپ دیوبند کے مجدد کہلاتے ہیں، اتنے بڑے عالم. مجدد ہیں، بلکہ المجدد. جی ان کو مجدد کہا جاتا ہے. خود اپنی کتاب، یہ نشر الطیب ان کی کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، آپ اپنی کتاب نشر الطیب میں فرماتے ہیں دستگیری کیجئے میری نبی. دستگیری یہ فارسی کا الفاظ، دست ہاتھ کو بولتے ہیں، ہاں، مدد کیجئے میری یا نبی. دستگیری کیجئے میری نبی، کشمکش میں تم ہو میرے نبی، میرے ولی. ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، اے میرے مولا خبر لیجئے میری. تو خبر کون لے گا؟ جو زندہ ہوگا، جو سن رہا ہوگا وہ لے گا. تو اس سے پتہ چلا اشرف علی تھانوی صاحب بھی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے. تو اب اشرف علی تھانوی صاحب پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ ٹھیک، میں مختصر کتاب لے کر آیا ہوں، حوالے بہت ہیں. بالکل نہیں، یہ مختصر کی بات یہ ہے، یہی حوالے بہت ہیں. اچھا، انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے پیر اور مرشید کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق. یہ حاجی امداد اللہ کے اوپر جن کی ابھی میں نے وہ پڑھی تھی نعت، جو انہوں نے حضور کی شان میں لکھی تھی. تو حاجی امداد اللہ اس میں لکھتے ہیں، پوری عبارت ہے حاجی امداد اللہ کی، مطلب ان کے مرید لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب. کہتے ہیں بتا دیں اگر آپ، تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے آسانی تو رہے گی. جی بالکل. 111 جی، پیج نمبر 111 پہ پڑھ لیں گے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو پیر تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، انتقال قریب تھا، تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ عمر نے ساتھ نہیں دیا، اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو کہتے ہیں حاجی امداد اللہ رو پڑے. تو ان کے پیر نے ان کو تشبیہ دی اور فرمایا روتے کیوں ہو؟ بندہ انتقال نہیں کرتا، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. بندے کی قبر سے، یعنی میری قبر سے تمہیں وہی فائدہ ہوگا جو میری زندگی میں تمہیں فائدہ ہو رہا ہے. تمہیں میری قبر سے وہی فائدہ ہوگا
जो अब मिला है। कहते हैं ये लिखते हैं हाजी इमदादुल्लाह मौजूद मक्की के मुरीद अशरफ अली थानवी साहब, कहते हैं उन्होंने उनकी कब्र से वही फ़ायदा उठाया। तो कब्र से फ़ायदा उठाया क्या मतलब है? मदद मिली। तो गैरुल्लाह से तो मदद मांगना शिरक है। तो हम यही कहेंगे, ये भी फुकाहा है, ये भी बड़े इमाम हैं इनके, अहले देमन के मानते हैं। अच्छा, रशीद अहमद गंगोही साहब, बताने की ज़रूरत नहीं है कितने बड़े मौलाना है देवबंद के। आपकी किताब फतावा रशीदिया, इसमें इनसे सवाल किया गया, पेज नंबर है 104। इसमें सवाल किया गया मज़ारात औलिया से फैज़ हासिल होता है कि नहीं होता है। आपने इसमें जवाब दिया कि हाँ, मज़ारात औलिया से फैज़ हासिल होता है। कब्र वालों से फैज़ क्या होता है? मदद ही तो होती है, फ़ायदा पहुंचता है। तो पता ही चला मरने के बाद भी इंसान मददगार होता है। अगर वो मदद करता है, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे वो मुर्दा, सब अल्लाह की अताअत से मदद करते हैं। अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं नहीं वो जब मर जाते हैं फिर उनसे मदद नहीं मांगनी, जिंदा हो तो उनसे मांगनी है, फिर अल्लाह से ही मांगनी है, हम कहते हैं यही तो कुफ्र है कि ज़िंदा हो तो इंसान से मांग लो, जब वो मर जाए तो अल्लाह से मांग लो। अरे जब वो ज़िंदा था तब भी अल्लाह मददगार था, वो मर गया तब भी अल्लाह ही मददगार है। कोई बंदा ज़िंदा हो या मुर्दा हो, अल्लाह से ही मदद मांगनी है, अल्लाह ही मदद करता है। बस हमारा ईमान ही होता है मदद अल्लाह ही करता है या अल्लाह की अताअत से, ठीक है ना। अल्लाह ने इनको ज़रिया बना दिया हमारी मदद के लिए। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, ख़ुद नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार कायनात ताजदार ख़त्म नबुव्वत नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, वो ये है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था रोज़े महशर लोग परेशान होंगे, हज़रत आदम के पास जाएंगे मदद के लिए और उनसे मदद मांगेंगे, मदद नहीं मिलेगी। हज़रत मूसा के पास जाएंगे मदद के लिए, मदद नहीं मिलेगी। कई नबियों के पास जाएंगे मदद के लिए। अब मेरा सवाल ये है, क्या उस वक्त अल्लाह नहीं होगा? बिल्कुल होगा मौजूद। उस वक्त क्या अल्लाह तो हमेशा रहेगा? अल्लाह को तो मौत कभी नहीं आएगी। हर चीज़ को, हत्ता कि मौत की भी मौत आनी है, अल्लाह की मौत नहीं आएगी, ठीक है। जो कुछ है अल्लाह की वजह से ही है सब कुछ। तो कहते हैं फिर लोग मेरे पास आएंगे, मैं मकाम महमूदा पर खड़ा हूँगा, जन्नत की जंजीर को थाम लूँगा, लोग मेरी शफाअत से, मेरी मदद से जन्नत में जा रहे होंगे। तो हम ये कहते हैं जो लोग आज या रसूलुल्लाह कहने के मुनकिर हैं वो भी रोज़े महशर पुकारेंगे या रसूलुल्लाह मदद। तो जैसे ये तो चलो थोड़ी मैं आपकी बात रोक कर कहना चाह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं या रसूलुल्लाह मदद कहना शिरक है, वो भी रोज़े महशर पुकारेंगे या रसूलुल्लाह मदद। तो हम ये कहते हैं कि आज ही आप रसूलुल्लाह मदद के कायल हो जाइए, आज ही रसूलुल्लाह से मदद मांग ले। कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर मना कर दें, कल तक तो तू मेरा मुनकिर था मेरी मदद का। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। तो आज ही हुजूर से मदद मांग ली जाए तो उस वक्त हुजूर हमें मना नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमारे मददगार थे, हैं और हमेशा हमारे मददगार अल्लाह के बाद हमारे आका मोहम्मद अरबी मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहुल करीम है। ये तो चलो हो गया किताबों से। अब अगर कोई, जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर करके मैं भी देवबंद मसलक से ही हूँ, ये कहा जाता है हमारे यहाँ तो बिल्कुल शिरक और बिदअत बताते हैं, ठीक है। तो अगर कुरान से ये चीज़ साबित करनी हो तो कुरान से ये चीज़ साबित हो सकती है? अभी बताए, देखिए कुरान करीम में अगर अल्लाह ने ये बात फरमाई है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, तो दूसरी तरफ जिब्राइल को भी तो मददगार का, मोमिनीन कामनीन को भी तो मददगार कहा है। कहीं जगह अल्लाह ने वाली बात कही है, आप ये देखिए। और ये भी कहा है कि मोमिनीन कामनीन तुम्हारे मददगार हैं। तो जब अल्लाह मददगार है तो फिर इनको क्यों कहा? अल्लाह रऊफ़ुर रहीम है, लेकिन दूसरी जगह फरमाया बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तो जब अल्लाह रऊफ़ुर रहीम है तो नबी को क्यों कहा? नबी को फरमाया बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तो पता ही चला अल्लाह का रऊफ़ुर रहीम होना ज़ाती है और अल्लाह के नबी जो हैं अल्लाह की अता से। अल्लाह तुम्हारा मौला है, तो दुनिया में भी हम लोगों को मौलाना कहते हैं, तो फिर अल्लाह के सिवा किसी को मौलाना के कुल मिला के बात यह है कि अल्लाह जिसे अता कर दे वो मदद कर सकता है, हर एक के लिए तो नहीं होगा। एक बात मुझे याद आ गई, खवारिजों की सबसे बड़ी निशानी क्या थी? वो ये था कि वो ये कहा करते थे हज़रत मौला मुश्किल कुशा मौला अली पाक पर उन्होंने शिरक का फतवा लगाया था और फरमाया था कुरान की आयत के तहत, वो भी कुरान की आयत के तहत फतवा लगाया। और किस पर? जिसके घर में कुरान उतर रहा है, जो कुरान को समझाता है लोगों को। रसूल खुदा के बाद मौला अली फरमाते हैं मैं वो हूँ जो सबसे ज़्यादा रसूल खुदा के बाद कुरान जानता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो मुझसे पूछो। अना मदीनातुल इल्मी वालियुन बाबू, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो मौला अली पर भी शिरक का फतवा लगा। किस आयत के तहत? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा और किसी का नहीं। क्या कहा? अल्लाह का हुक्म चलेगा और किसी का नहीं। कहता है अली तो अपनी हुकूमत
لے کر آ رہے ہیں، حالانکہ حکومت تو اللہ کی ہے، قرآن میں خود فرمایا، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کی حکومت مانے وہ مشرک ہے۔ تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، کہا کلمۃ الحق، کلمہ حق ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر اس سے معنی جو لے رہے ہیں وہ غلط لے رہے ہیں۔ اب لوگ جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ان سے مدد مانگ لی، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کلمۃ الحق، کلمہ حق ہے مولا علی کی بات پر، ہم وہی بات کہتے ہیں جو میرے مولا نے کہی، مشکل کشا نے کہی، ہم وہی بات کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کلمہ تو حق ہے، بات تو صحیح کہی اس نے، اللہ ہی مددگار، لیکن دنیا میں بھی انسان کا مددگار ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے مولا علی نے کہا تھا کہ بے شک بات تو صحیح کہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، لیکن دنیا میں بھی انسان ہی حاکم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہی کہنا چاہوں گا میں۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں جو ایک ہمارے پاس کومنٹس بھی آئے تھے کہ صوفی جی نے یہ کہا ہے کہ سارے حق پر ہیں، تو اور کیا نام، یہ اس کی تھوڑی وضاحت۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا سارے حق پر ہیں، میں تو شروع میں یہ بات کہہ چکا تھا۔ اچھا، میرے پاس بھی کال آئی تھی اس بارے میں کہ آپ نے کہہ دیا سارے فرقے حق پر ہیں، آپ نے بات کہہ دی سارے فرقے، میں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے یہ والی بات کہی تھی کہ سب کو حق ہے اپنی بات کہنے کا، یہی بات ہوئی، کیونکہ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، فرقے ہو جائیں گے، اور ایک جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تو میں خود ہی، جب نبی کہہ رہے ہیں جہنم میں جائیں گے، کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے ہی حق پر ہیں؟ تو میں حضور کے خلاف بول رہا ہوں؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے کہا تھا سب کو حق ہے اپنی بات کہنے کا، اور یہ بات بھی میں نے کہی تھی کہ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی کے مقدسات کی توہین کریں۔ ہمیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پر غلط ہے، ہم اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھائیں۔ سارے حق پر نہیں ہو سکتے، حق پر صرف ایک ہی ہے، حق پر صرف ایک ہی رہے گا، سب حق پر نہیں۔ میں نے یہ کہا تھا، کسی کو اگر یہ لگاؤ تو میں اس پر، بلکہ میرے پہ اس بارے میں ایک میسیج آیا کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے اپنے مسلک پہ رہو اور کیا نام، لیکن یہ ہے کہ حق کی تلاش کرو، آپ سب کو دیکھو تب آپ کو حق ملے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا سب، میں نے یہ کہا تھا کہ سب کو اپنے اپنے مسلک میں رہنے کا حق ہے۔ نہیں، آپ کی بات نہیں، وہ جو میسیج کر رہے تھے انہوں نے کہا۔ جی میرے پاس بھی اسی طریقے کی بات پوچھی تھی لوگوں نے کہ اس طریقے کی بات کر رہے تھے، تو مجھے بھی بڑا ہوا، میں نے کہا نہیں، یہ مطلب تو میرا ہرگز نہیں تھا، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا سب کو حق ہے بات کہنے کا، ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کی مقدسات کی توہین کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے اپنے وہ فرقوں میں رہیں، یہ کہا تھا میں نے کہ رہنے کا انہیں حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب حق پر ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، میں جس عقیدے پہ ہوں میں صحیح ہوں بھی، حمد تعالیٰ میں اس عقیدے پہ ہوں جو 1400 سال سے اماموں کا عقیدہ چلا آ رہا ہے، رسول تک، صحابہ کا، اہل بیت کا۔ تو میں تو لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ بھی اسی عقیدے پر آئیں، سمجھ گئے نا آپ بات کو؟ لیکن میں برا کہہ کے کیوں کسی کو سمجھاؤں؟ یہ میرا مقصد تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ سب حق پر ہیں۔ بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بالکل، الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ خیر آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور واقعی آپ بزی آدمی ہیں، آپ ٹائم دیتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ یہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی توہین کریں، ہمارا مقصد یہ ہے جو آپ کا مسلک ہے آپ اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، کوئی آئے گا وہ اپنے مسلک کی بات کریں، ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا تنقید کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم جو بنائیں گے جناب ابو طالب، ان کے جو ہے بہت سے ہماری طرف دیوبند مسلک میں بہت ساری چیزیں میرے سامنے ہیں کہ وہ میرے کچھ سوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسا کہ میں نے یہ رکھے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ انشاءاللہ ہم جلد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے ہمارے چینل اسلامی معلومات سے۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیک